اگر ان کے بیعت لینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھو کہ سارا کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر یہ نہیں ہونا، امام عالی مقام کے بیعت نہیں میں دینی، سر دیواں گا تینوں۔ وہی سر تھا نا جو نیزے پہ چڑھنے کے بعد بھی سورہ کہف کی آیات پڑھتا رہا۔ کوئی ایسا کوئی شہید دکھاؤ تو صحیح۔ وہ جب دمشق کے بازاروں میں لایا گیا نا، سر نیزے پہ چڑھے تھے، لوگ چھتوں پہ مکانوں پہ چڑھائے۔ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے امام عالی مقام کے شہادت میں ان کو تعاون دیا تھا یزیدی فوج کو، یہ وہی کوفی تھے۔ تو چھتوں پہ چڑھائے، سروں پہ سینوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ تو میرے امام نے دیکھا کہ بدبختو، تم ہی نے تو مجھے شہادت کے مرتبے تک پہنچایا ہے، اب کس چیز کا ماتم کرتے ہو؟ تو ان کے منہ سے نکلا، اب قیامت تک اسی طرح ماتم کرتے رہو گے۔ یہ ماتم میں نے ایک رافضی سے پوچھا تھا کہ اگر تم یہ ماتم نہ کرو تو گزارا نہیں کرتا، ہم بڑی کوشش بھی کر لینا۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے نا 10 محرم کو، ہمارے پرانے زخموں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں ہوتی، ساری سلسلہ کار چھوڑ کے چاہے 15 کمرے دے اندر ڈک دے بھج کے اتنے جا کے ماتم کر آنے ہیں۔ وہ میرے امام دی دعا بد دعا انہاں نال۔ اب ان دمشق کے بازاروں میں خواتین بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھی، ایک انتہائی بوڑھی عورت بھی تھی۔ بیبیوں کے سروں پہ دیکھا دوپٹے نہیں ہیں، تو وہ بوڑھی عورت اپنے گھر سے جتنی چادریں تھی وہ لے آئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بی بی آپ کون ہیں؟ ہم نے فرمایا یہ اعلان نہیں سنتی تم، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ باغی ہیں۔ بی بی نہیں، آپ باغی نہیں ہیں، آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ باغی نہیں ہیں۔ تو فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں سیدہ کائنات شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی غلام ہوں۔ میرا سارا بچپن ان کے پاس گزرا ہے، سارا بچپن ان کے پاس گزرا ہے۔ تو میں اس وقت سے جب سے سیدہ کا انتقال ہوا ہے یہ دعا روز کرتی ہوں کہ اے سیدہ، وہ چھوٹے چھوٹے تیرے بچے، چھوٹے چھوٹے شہزادے، وہ شہزادی کونین کی بیٹی حضرت سیدہ زینب، کاش وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، مل جائے تو میں ان کی خدمت کروں۔ شہزادی زینب نے فرمایا اماں تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میں اس شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ہوں۔ یہ جو کٹے ہوئے سر نیزوں پہ دیکھ رہی ہو یہ اسی فاطمہ کی اولاد کے بچوں کے سر ہیں۔ تیری دعا قبول ہو گئی۔ اگرچہ یہ غم بہت عظیم غم ہے، اس میں ایک دن رو کے ہٹ جانا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ تو ایسا غم ہے کہ ساری زندگی اس میں کہ ہماری جانیں مزمل ہو جائے، کٹ جائیں، ہمارا جسم تار تار پارا پارا ہو جائے، تب بھی یہ اس غم کو یاد کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس بوڑھی عورت کے بارے میں سیدہ زینب نے فرمایا اماں بول تیری کوئی دعا کوئی خواہش ہو، تجھے دینے کے لیے آج سیدزادیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہے، تو اپنی کوئی خواہش، کوئی اپنی آرزو، کوئی اپنی دلی کوئی بات ظاہر کر۔ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں شہزادی کونین کے بچوں کو دیکھ لوں، وہ اللہ نے پوری کر لی ہے، اس کے سوا اب دل میں کوئی چاہت نہیں ہے۔ تو سیدہ کائنات نے اسے دعا دی کہ جاؤ جس طرح تو نے ہماری خدمت کی ہے، کل میں جنت میں انشاءاللہ اپنے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے تمہیں انعامات دلواؤں گی۔ پتہ چلا کہ آل رسول کی عزت، ان کے وقار اور ان کے احترام میں ان کی خدمت کرنا یہ کوئی کم گھاٹے کا سودا نہیں، نفع کا سودا ہے۔ پکڑو ایک ایک سیدزادہ، کرو آل رسول سمجھ کے اس کی خدمت کہ یہ میرے نبی کا نواسہ ہے، میرے نبی کی نواسیاں ہیں، ان کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنی ان کے احترام کرو کہ کل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں اے بابا جان
یہ وہ آپ کا امتی ہے جس نے زمین پر آپ کے نواسوں کی بڑی عزت کی تھی، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ حضرات، بس پیغام یہی ہے آج کی نشست کا۔ اگرچہ یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ سارا سال جب بھی آپ اس شہادت کو پڑھیں سنیں تو یہ تازہ ہے، آپ کا دل آپ کو یہ چیر دے گی، ایسے لگے گا کہ دل پھٹ جائے گا کچھ ہی لمحوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خدا کے لیے اس نظام کے متعلق جد و جہد کیجیے۔ یہ جو باطل نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ فتح آپ کو ملے، فتح والا کوئی اللہ نے منتخب کیا ہی ہوگا نا، جس کی جد و جہد سے اللہ فتح عطا کر دے گا۔ ہمارے ذمے صرف کہتے ہیں نا مالی دا کم پانی لانا تے پار پار مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ہمارے صرف ذمہ اتنا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک چاروں ائمہ کی کوشش دیکھو، کتابیں پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ ائمہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ابھی میں کل بیٹھا ادھر نجی گفتگو میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت یاسر، حضرت عمار اور حضرت سمیحہ پہلے شہید اس کائنات میں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانی دی، اور وہ قربانیوں کا سلسلہ تھما نہیں، رکا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا۔ اس خاتون صحابیہ کو سلام ہے جنہوں نے اتنا کہتا تھا ابو جہل اس خاندان سے، چلو تمہارا خدا بھی ٹھیک ہے، بس اتنا کہہ دو کہ خدا بھی ٹھیک ہے، یہ بت بھی ٹھیک ہے، بس اتنا کہہ دو چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اتنا نہیں کہہ سکتے، بس خدا ہی ٹھیک ہے، وہی سچا ہے۔ جان دے دی لیکن اپنی ہاں ان کی ہاں کے ساتھ نہیں ملائے۔ اس نظام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ جب ہم اس نظام میں جد و جہد کریں گے، ممکن ہے فتح آپ ہی کے ذریعے آ جائے، انقلاب برپا ہو جائے، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا نا، آپ انفرادی انقلاب لے کے قبر میں تو اتر جائیں گے۔ اس صاحب تاج کے سلسلے، اس امام الانبیاء کے سامنے جب قبر میں جاؤ گے تو کم از کم وہ جد و جہد آپ کے خاتے میں لکھی ہوئی تو ہوگی نا۔ جب کہا جائے گا بول کیا کہتا تھا اس آدمی کے بارے میں، تو بندے کو جواب شاید نہ دینا پڑے، جس نے محبت رسول میں جد و جہد کی ہوگی، جس نے محبت رسول میں ان کے ترانے گائے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا ہوگا، ان کی نعتیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کی ہوگی، جس نے سجدوں کی ذکر اذکار کی کثرت کی ہوگی، تو فرشتے کو وہ کملی والے خود ہی فرما دیں، ارے اس سے کیا پوچھتا ہے، مجھ سے پوچھ، یہ میرا امتی، میرا غلام ہے۔ اس کیفیت میں پہنچنے کے لیے اگرچہ جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن وہ کچھ زیادہ جد و جہد نہیں ہے۔ زندگی تو ہماری بہت لمبی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو، صرف 80 کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہوئے۔ ان کی جد و جہد کو سامنے رکھ کے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری جد و جہد سے اگر ایک آدمی، اب چونکہ کافروں کا ملک تو نہیں ہے یہ ملک، تو اسلامی ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، صرف راستہ دکھانا ہے۔ جس حکم کو 90 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس ایک حکم کو ہی لے کے چل پڑے نا، تو کم از کم ایک آدمی تو نمازی بن ہی جائے گا۔ آج سے کوشش کرو۔ میں آپ سب کے لیے اپنے سمیت دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس باطل نظام کے متعلق